أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق اللہ العظیم. آ گیا ہے نور لے کے، آ گیا ہے نور لے کے، ظلمتوں نو مکاؤਣ والا، ظلمتوں نو مکاؤਣ والا، درد ونڈدا ماڑیاں دے، درد ونڈدا ماڑیاں دے، روندیاں نو ہساؤਣ والا، روندیاں نو ہساؤਣ والا. اک جدوں مصطفیٰ نے کھولی، اک جدوں مصطفیٰ نے کھولی، آمنہ پاک ہنس کے بولی، آمنہ پاک ہنس کے بولی. شان دس دی رب دی جانے، شان دس دی رب دی جانے، آپ آیا وہ شان والا، آپ آیا وہ شان والا. آ گیا ہے نور لے کے، آ گیا ہے نور لے کے، ظلمتوں نو مکاؤਣ والا، درد ونڈدا ماڑیاں دے، درد ونڈدا ماڑیاں دے، روندیاں نو ہساؤਣ والا، روندیاں نو ہساؤਣ والا. اے غلام بات ٹھیک ہے، اے غلام بات ٹھیک ہے، اب دیتا خدا توفیق ہے، اب دیتا خدا توفیق ہے. سو خدا دی جنتی ہے، سو خدا دی جنتی ہے، او دی محفل سجاؤਣ والا، او دی محفل سجاؤਣ والا. آ گیا ہے نور لے کے، آ گیا ہے نور لے کے، ظلمتوں نو مکاؤਣ والا، ظلمتوں نو مکاؤਣ والا. درد ونڈدا ماڑیاں دے، درد ونڈدا ماڑیاں دے، روندیاں نو ہساؤਣ والا. باویں پلے کوئی عمل نہیں، باویں پلے کوئی عمل نہیں، فکر نہ کر کوئی گل نہیں، فکر نہ کر کوئی گل نہیں. تیرے سر تے اے فروقی، تیرے سر تے اے فروقی، لاج تیری نبھاؤਣ والا، لاج تیری نبھاؤਣ والا. آ گیا ہے نور لے کے، آ گیا ہے نور لے کے، ظلمتوں نو مکاؤਣ والا، ظلمتوں نو مکاؤਣ والا. درد ونڈدا ماڑیاں دے، درد ونڈدا ماڑیاں دے، روندیاں نو ہساؤਣ والا، روندیاں نو ہساؤਣ والا. نام کافی ہے میری قسمت جگانے کو، نبی کا نام کافی ہے. ہزاروں
کافی ہے میری قسمت جگانے کو نبی کا نام کافی ہے یہی کہتا ہے شاہد بھی یہی سب لوگ کہتے ہیں یہی کہتا ہے شاہد بھی یہی سب لوگ کہتے ہیں نبی کے اس دیوانے کو نبی کا نام کافی ہے میری قسمت جگانے کو نبی کا نام کافی ہے جو پوچھا کملی والے نے کہا صدیق اکبر نے جو پوچھا کملی والے نے کہا صدیق اکبر نے میرے سارے گھرانے کو نبی کا نام کافی ہے میرے سارے گھرانے کو نبی کا نام کافی ہے میری قسمت جگانے کو نبی کا نام کافی ہے ہزاروں غم بلانے کو نبی کا نام کافی ہے علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ میلاد دمیلا ہے میلاد دمیلا ہے محفل سجائی رکھنا ادیاور دویلا ہے محفل سجائی رکھنا ادیاور دویلا ہے آکے حلیمہ لوری میں سنے دی آکے حلیمہ لوری میں سنے دی تو سب پساڑا جھل میں جھلے دیا تو سب پساڑا جھل میں جھلے دیا نہیں وکر دیوا ڈھونڈن دی مینو جد لوڑ پیندی ہے چادر دی مینو جد لوڑ پیندی ہے چادر دی مینو آکے حلیمہ یا لال ریچا آکے حلیمہ یا لال ریچا سفراد تھکیاں لجپال ریچا آکے حلیمہ لوری میں سنے دیا تو سب پساڑا جھول میں جھلے دیا چلو حاجیاں تیاری کر لو مدینے والے آقا داؤلا آیا ہے میں چلیاں سواری کتنی پیاری آئی ہے چلو حاجیاں تیاری کر لو مدینے والے آقا داؤلا آیا ہے میں چلیاں سواری کتنی پیاری
چلو ماشاءاللہ سبحان یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. کبھی مایوس مت ہونا امیدوں کے سمندر میں، تلا تم آتے رہتے ہیں سفینے ڈوبتے بھی ہیں، سفر لیکن نہیں رکتا مسافر ٹوٹ جاتے ہیں، مگر ملا نہیں تھکتا سفر طے ہو کے رہتا ہے. کبھی مایوس مت ہونا اندھیرا کتنا گہرا ہو، کبھی مایوس مت ہونا خدا واقف ہے نظر، خدا ظاہر ہے باطن بھی وہی ہے حال سے واقف، نہیں سینوں کے اندر بھی مصیبت کے اندھیروں میں تمہیں گرنے نہیں دے گا. کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا اندھیرا کتنا گہرا ہو، کبھی مایوس مت ہونا اندھیرا کتنا گہرا ہو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ.
میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ میری لاج رکھنا میرے خدا میری لاج رکھنا میرے خدا یہ تیرے حبیب کی بات ہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ چل چلیے مدینے نو ساواندہ پتا کوئی نہیں چل چلیے مدینے نو ساواندہ پتا کوئی نہیں بن تکیا حبیبانو جیون دا مزہ کوئی نہیں چل چلیے مدینے نو ساواندہ پتا کوئی نہیں بن تکیا حبیبانو جیون دا مزہ کوئی نہیں طیبہ دیاں باغاں دے پر کیف نظارے نے طیبہ دیاں باغاں دے پر کیف بہاراں نے طیبہ دی ہوا ورگی دنیا تے ہوا کوئی نہیں چل چلیے مدینے نو ساواندہ پتا کوئی نہیں تک سوہنے دے چہرے نو صدیق نے آنکھیں اسی تک سوہنے دے چہرے نو صدیق نے آنکھیں اسی تک سوہنے دے چہرے نو صدیق نے آنکھیں اسی سرکار دسو مینو سرکار جیا کوئی نہیں چل چلیے مدینے نو ساواندہ پتا کوئی نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت لاچار نو لے جاؤ غم خار دے بوئے تے لاچار نو لے جاؤ غم خار دے بوئے تے لاچار نو لے جاؤ سرکار دے بوئے تے دیدار بنا اس دے درداں دی دوا کوئی نہیں چل چلیے مدینے نو ساواندہ پتا کوئی نہیں بس نظر ہمیشہ ہی رو اس کمینے تے بس نظر ہمیشہ ہی رو اس کمینے تے بس نظر ہمیشہ ہی
ਜਾਵੇ ਇਸ ਕਮੀਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਦੁਆ ਬਾਜੂ ਅਜਮਲ ਦੀ ਦੁਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਚਲੀਏ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਸਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے اتھے رہندا سدا سویرا ہے جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے اتھے رہندا سدا سویرا ہے سرکار حشر وچ آکھن گے سرکار حشر وچ آکھن گے تینوں چھڈ دے آئے تے میرا اے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد آکھی سونے نوائے جے تیرا عذر ہووے آکھی سونے نوائے جے تیرا عذر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا آقا جے تیری نظر ہووے آکھی سونے نوائے جے تیرا گزر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا آقا جے تیری نظر ہووے دم دم ذکر کے اتھے محفل نو سجا کے
اتھے دیوانے بیٹھے رہو محفل نوں سجا کے اتھے محفل نوں سجا کے اتھے شاید میرے آقا دا ایتھوں وی گزر ہووے آکھی سونے نوائنی جے تیرا گزر ہووے کیوں فکر کرا یارا مساوی اگیرے داما ساوی اگیرے دا کیوں فکر کرا یارا مساوی اگیرے داما ساوی اگیرے دا انہوں ستے خیرانے جدا سائیں مگر ہووے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ. کیوں فکر کرا یارا مساوی اگیرے داما ساوی اگیرے دا انہوں ستے خیرانے جدا سائیں مگر ہووے آکھی سونے نوائنی جے تیرا گزر ہووے اے دل وچ نیازی دے ایک آس چروکنی ہے اے دل وچ نیازی دے ایک آس چروکنی ہے ایک آس چروکنی ہے سونے دے شہر اندر میری بھی قبر ہووے آکھی سونے نوائنی جے تیرا گزر ہووے محمد رسول اللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي وسهل لنا أشكالنا اللہ رب العزت جل شانہ کی حمد و ثنا سرکار کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد قرآن عظیم کی دعائے مقدسہ تلاوت کی ہے. ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ ہمارے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں بیان ہے. چونکہ سرکار کی ولادت کا مہینہ ہے تو
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ کی محفل پاک کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ اس کا ذریعہ نجات فرمائے. بلا تمہید عرب کی دھرتی ہے اور مکے کا شہر ہے. محلہ کشاشہ خاندان حضرت عبد المطلب، حضرت عبداللہ کا گھر، حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کی جھولی، اور میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ 12 ربیع الاول سوموار کا دن، رات جا رہی ہے اور دن آ رہا ہے. 4:20 پر سرکار کی ولادت کے بعد سرکار نے اس دھرتی پہ قدم مبارک رکھا. ام المومنین حضرت آمنہ سیدہ فرماتی ہیں کہ سرکار نے جو پہلا عمل کیا، پہلا کام، پہلا فعل حضور کا وہ یہ ہے کہ میں بڑی حیران ہوئی کہ حضور پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلا عمل سرکار نے جو کیا وہ ہے سجدہ. سرکار نے سجدہ فرمایا اور پھر فرماتی ہیں کہ یہ تو عمل تھا. پہلی بات کون سی حضور نے کی؟ حضور کا پہلا قول کیا تھا؟ زبان میں پہلے لفظ دنیا میں آنے کے بعد سرکار نے کون سے ارشاد فرمائے؟ فرماتی ہیں سرکار نے فرمایا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کی ولادت بے مثل اور بے مثال ولادت. سرکار عام دوسرے بچوں کی طرح نہیں کہ سرکار جب پیدا ہوئے تو سرکار کی ولادت جو ہے یہ عام بچوں کی روٹین سے ہٹ کر تھی. سرکار جب پیدا ہوئے تو سرکار ناف بریدہ پیدا ہوئے، آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی، ختنہ شدہ پیدا ہوئے، اور سرکار غسل کیے ہوئے تھے اور سرکار سرما اور تیل آپ کے بدن پاک پر لگا ہوا. سرکار کی ولادت ہوئی. عورتیں جو ہے خاص کر دائیاں وہ پھر کوشش کرتی ہیں کہ بچے کو غسل دیا جائے. ایک دائی نے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر کی تاکہ بچے کو نو مولود بچے کو غسل دیا جائے، لیکن جب وہ حضور کی بارگاہ میں پہنچی اور دیکھا کہ یہ بچہ تو ایسے لگتا ہے جیسے اس نے غسل کیا ہوا ہے. اور جہاں علامہ جامی علیہ رحمت نے لکھا ہے الشواہد النبوت میں کہ آواز آئی کہ اس بچے کو غسل کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے، یہ غسل کر کے آیا ہے. غسل کیا جاتا ہے طہارت کے لیے، غسل کیا جاتا ہے پاکیزگی کے لیے، لیکن یہ نومولود بچہ یہ پاک ہونے نہیں بلکہ پاک کرنے کے لیے آیا ہے. اس کے قدم مبارک سے تو دنیا کو پاکیزگیاں، طہارتیں، نوازتیں حاصل ہوں گی. اور سرکار کی ایک صرف قرآن نے بیان کی ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اس کا معنی ہوتا ہے اندر کی پاکی، دل کی صفائی. تو سرکار اس دنیا میں تشریف ہی لائے ہیں تاکہ وہ دل جن کے اندر کفر اور دلالت، شرک اور گمراہی کے اندھیرے ہیں، ان سے دلوں کو پاک اور صاف، طیب و طاہر کر دیا جائے. فرماتی ہیں آواز آئی کہ یہ پاک ہونے والا نہیں، یہ تو پاک گھر ہے، یہ تو پاک کرنے کے لیے آیا ہے. پھر سرکار نے کس طرح پاک کیا؟ سرکار نے زمین پہ قدم رکھا، ولادت ہوئی تو سرکار کی حدیث ہے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. سرکار کی ولادت، حضور پیدا تو ہوئے مکہ میں اور پیدا تو ہوئے محلہ کشاشہ میں، لیکن قدم مبارک کی برکت پوری زمین کو حاصل ہوئی کہ پوری زمین پاک، طیب اور طاہر ہو.
سرکار سے پہلے جو امتی تھی وہ ہر جگہ پہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، نماز کے لیے مخصوص مقامات ہوتے تھے، اور سفر میں اگر جاتے تو پھر اس کا ایک مخصوص بندوبست ہوتا کہ اپنی مسجد کی مٹی لے جاتے اس پر نماز ادا کرتے، لیکن سرکار نے فرمایا کہ اب میں آ گیا ہوں وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، اب یہ ساری مسجد پاک ہے، جس جگہ پہ نماز کا وقت ہو، نماز پڑھنا چاہو تو تم نماز پڑھ سکتے ہو۔ اور پھر صرف اس کو زمین کو پاک نہیں کیا بلکہ عربی زبان میں پاک کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے طاہر، طاہر کا معنی ہوتا ہے پاک، اور ایک لفظ ہے مطہر، مطہر کا معنی ہوتا ہے پاک کرنے والا، تو فرمایا کہ یہ زمین فقط طاہر نہیں ہوئی، یہ مطہر ہو گئی ہے، یہ صرف پاک نہیں بلکہ پاک کرنے والی ہے۔ اگر پانی کی عدم موجودگی میں پانی دستیاب نہ ہو، کوئی نماز پڑھنا چاہے، طہارت حاصل کرنا چاہے، تو فرمایا کہ یہ مٹی جس کو سرکار کے قدموں نے چھوا ہے یہ انسان کو طہارت کا کام بھی دے گی، بصورت تیمم انسان مٹی سے طہارت اور پاکیزگی بھی حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن حضور کے پہلے جو دو فعل تھے، پہلا فعل سجدہ اور پہلا قول لا الہ الا اللہ، ان دونوں میں نجات ہے۔ پہلا فعل سجدہ، تو اس کی بارگاہ میں جھکنا نہ چاہیے، یہی تو وجہ تھی امام علی مقام نے اپنا سر کٹوا تو دیا لیکن جھکنے سے نہیں روکا۔ جناب حضرت عثمان غنی نے اپنا سر تو پیش کر دیا لیکن جھکنے کو نہیں چھوڑا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سبق ہے اس پہلے فعل اور پہلے قول میں کہ اگر نجات چاہتے ہو تو ان دو کاموں کو لازمی پکڑ لو، اپنے وحدہ لا شریک بے مثل بے مثال مولا کی بارگاہ میں جھکنا نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو، اور اس کے نام کا ذکر یعنی لا الہ الا اللہ اس کو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ مجھے کوئی وظیفہ بتا، فرمایا موسیٰ پڑھا کر لا الہ الا اللہ۔ سوچنے لگے کہ یار یہ تو میں پڑھتا ہوں پڑھاتا ہوں، یا اللہ یہ تو میرے نوکر پڑھتے ہیں، میرے غلام امتی پڑھتے ہیں، میں یہ چاہتا تھا کہ مجھے کوئی خاص وظیفہ ملے۔ فرمایا اے موسیٰ یہ اتنا اعلیٰ وظیفہ ہے کہ اس کے اجر و ثواب سے زمین و آسمان کے درمیان والا پورا خلا بھر جاتا ہے اگر اس کو خلوص دل سے پڑھا جاتا ہے۔ پیر سراج رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا خطاب یہی ہوتا تھا، کلمہ نبی دا عمران دا گانا، پردہ پڑھے سی حسن نمانا، پڑھ گن بندیا جے جنت جانا۔ تو نجات جو ہے وہ کلمے اور نماز کے ساتھ اخلاص اور محبت ہے، اگر یہ دو عمل کرے سرکار کا غلام تو اس کی نجات اللہ رب العزت جل شانہ ضرور فرمائے۔ حاضرین محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، عرب کا یہ دستور تھا، ان کا یہ قانون تھا کہ اپنے بچوں کو دودھ کے لیے دیہاتوں میں بھیجتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے سال کی عورتیں دیہاتوں سے آئیں مکہ شہر میں بچوں کو وصول کرنے، ساری دائیوں نے بچے وصول کیے، لیکن جب سرکار کے گھر آتی تو پتہ چلتا کہ 4 ماہ ہوئے ہیں، اس بچے کا باپ بہت ہو گیا ہے، وصال کر گیا۔ حضرت عبداللہ کا وصال 4 ماہ پہلے ان کی ولادت ہو گئے، تو سوچتی کہ یہ خود یتیم ہے، ہمیں اس گھر سے کیا ملے گا؟ لیکن عاشق لوگ کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ سرکار نے ان کو قبول ہی نہیں فرمایا، یا اس کا دوسرا پہلو بھی ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے دنیا کو، حلیمہ سعدیہ نے دنیا کو نہیں سرکار کے حسن کو دیکھا۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ وہاں پہنچی ہیں آپ کے گھر، آپ کے دادا حضرت عبد المطلب پوچھا کہ نام کیا ہے؟ کہتی ہے میرا نام ہے حلیمہ۔ آپ چونکہ عربی جانتے، فرمایا حلیمہ یہ تو حلیم سے ہے، حلیم کا معنی حوصلہ، اور یہ ہمارا بچہ بھی حوصلے والا ہے۔ اس نو مولود بچے نے پھر حوصلے کا جو دنیا کو سبق دیا وہ یہ تھا کہ لوگ گالیاں بھی دیتے تھے تو حوصلے سے سرکار ان کے لیے دعا فرماتی۔ کس قبیلے سے تعلق ہے؟ حضرت سعدیہ فرماتی ہے کہ میرا
تعلق قبیلہ بنو سعد سے ہے. حلیمہ نام ہے, قبیلہ بنو سعد. سعد کا معنی ہوتا ہے نیک بخت. آپ نے فرمایا کہ یہ تو دونوں باتیں اچھی ہیں, نام بھی اچھا ہے, قبیلہ بھی اچھا ہے, کہ نام کا مفہوم بھی بہتر مفہوم ہے, اور قبیلے کا مفہوم یہ بھی بہتر ہے کہ سعید یا سعد کا معنی ہوتا ہے نیک بخت. تو اے حلیمہ, ہمارے بچے کے آثار یہ بتاتے ہیں کہ یہ بچہ پوری دنیا کے لیے نیک بختی کا نشان بنے گا, پوری دنیا کے لیے نیک بختی کا نمونہ بنے گا. تیری اور ہماری بات شاید بن جائے, لیکن جب حلیمہ سعدیہ نے سرکار کے رخ انور کو دیکھا تو سرکار کو جو بھی دیکھتا تھا وہ قربان ہوتا تھا. انہوں نے کہا جو بھی ہے ٹھیک ہے. آپ کو وصول کیا. وصول کرنے کے بعد آپ نے سوچا کہ بچہ بڑا مہذب ہے, بچہ بڑا دلربا ہے, اور اس کو دیکھنے سے ہی میری ساری تھکان ہی دور ہو گئی ہے. ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی بڑا بابرکت بندہ ہے. اس لیے میں اللہ کا شکر ادا کروں اور اس کو بیت اللہ میں لے جاؤں. بیت اللہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کروں. فرماتی ہے میں نے سرکار کو وصول کیا. بیت اللہ شریف میں اللہ تعالیٰ کے شکر کے لیے میں حاضر ہوں. جب میں وہاں پہنچی تو میں نے عجیب منظر دیکھا, اور فرماتی ہے کہ میں نے سرکار کا سب سے پہلے یہی معجزہ دیکھا. وہ کیا تھا؟ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا فخرج الحجر الاسود من مکانہ, یہ حجر اسود اپنے مقام سے نیچے اتر آیا. حجر اسود اپنے مقام سے نیچے اتر آیا, اور وَإِلْتَصَقَ بِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ, اور اس نے سرکار کے رخ انور کا بوسہ لیا. میں بڑی حیران ہوئی کہ یا اللہ, یہ حجر اسود وہ ہے کہ لوگ دور دراز سے مال اور گھر خرچ کر کے, اپنا گھر چھوڑ کر, خیش و اقربا کو چھوڑ کر, سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے یہاں اس کے بوسے کے لیے آتے ہیں, اور یہ اس میرے لال کو بوسے دینے کے لیے نیچے اتر آیا ہے. فرماتی ہے کہ میری حیرانگی کی حد نہ رہی کہ یا اللہ, واقعی یہ تو بچہ بڑا کوئی سعادت مند ہے کہ حجر اسود بھی اس کو بوسہ دے رہا ہے. فرماتی ہے میں نے دوسرا معجزہ سرکار کا دیکھا. ثم رأت غمامۃ, میں نے ایک بادل کو دیکھا کہ وہ تظلہ, وہ سرکار پر سایہ کرتا تھا. اذا سارا سارت و اذا وقف وقفت, جب حضور چلتے تھے تو وہ بادل اوپر چلتا تھا, جب حضور ٹھہرتے تھے تو وہ بادل اوپر ٹھہر جاتا تھا. فرماتی ہے میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دوسرا معجزہ دیکھا کہ بادل آپ پر سایہ کرتے تھے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ فرماتے ہیں کہ خواب کی حالت میں مجھے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا, حضور کی زیارت ہوئی. سرکار نے مجھے دو اپنے بال مبارک, اپنی زلف مبارک, ان کے دو بال مجھے عنایت فرمائے. حضور کے خواب کا یہ معجزہ ہے کہ سرکار جو خواب میں عنایت فرماتے ہیں وہ چیز بے نہیں موجود ہوتی ہے, ورنہ خواب کی حقیقت یہ ہے کہ خواب میں کسی کو کچھ بھی مل جائے, جب بیدار ہوگا وہ خالی ہاتھ, کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن یہ سرکار کا فیضان اور معجزہ ہے کہ سرکار خواب میں جو عطا کرتے ہیں, جب انسان بیدار ہوتا ہے تو وہ چیز اس کے پاس موجود ہوتی ہے. حضرت امام بصیری جنہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا, آپ بہت بڑے شاعر تھے, بہت بڑے ادیب تھے, اور آپ ساری زندگی, یہ وہ دور تھا کہ لوگ بادشاہوں کے قصیدے لکھتے تھے, انعام حاصل کرتے تھے. آپ بادشاہوں کے قصیدے لکھتے تھے اور بہت بڑے نامور شخصیت. آپ بیمار ہو گئے اور اتنے زیادہ بیمار ہوئے, دوست احباب, وہ مجلسی, وہ آنے والے, خدمتیں کرنے والے سب چھوڑ گئے. آپ چارپائی پہ ہیں, بستر علاج پر ہیں, سب دوست احباب چلے گئے. آپ سوچ رہے ہیں کہ یار ساری زندگی بادشاہوں کے قصیدے لکھے ہیں, کیوں نہ ہو کہ اللہ کے محبوب کی نعت بھی لکھوں,
اللہ رب العزت اس کے صدقے شاید میری بخشش فرما دے۔ آپ نے قصیدہ بردہ شریف لکھا، رات کے وقت سوئے اسی بیماری کی حالت میں، رات کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ کر ہوئے، سرکار نے دیدار کا شرط نات فرمایا، اے بصیری وہ کلام سناؤ۔ آپ نے قصیدہ بردہ شریف سنایا، سرکار نے اپنی چادر مبارک جناب امام بصیری کو عنایت فرمایا اور دست شفقت پھیر کر جناب حضرت بصیری کی وصیت سے بحال ہو گئی۔ اسی دن صبح کے وقت، رات کے وقت دیدار ہوا، صبح کے وقت آپ نماز کے لیے مسجد میں جا رہے تھے۔ ایک درویش، ایک مجذوب، ایک فقیر، ایک اللہ والا، اس نے کہا بصیری وہ نعت تو سناؤ۔ آپ نے فرمایا یار میں نے تو کون سی نعت سناؤں تم نے کہا جو نعت رات حضور کو سنائی ہے، میں نے تو ابھی تک وہ نعت کسی کو بتائی نہیں۔ یہ رات والا واقعہ تو میرے اور حضور اور اللہ رب العزت تک محفوظ ہے، تجھے کیسے پتا چلا کہ میں نے اللہ کے نبی کو نعت سنائی؟ فرمایا تو خواب میں سن رہا تھا، اس وقت میں بارگاہ مصطفیٰ کچہری مصطفیٰ میں حاضر، میں نے وہ کلام، وہ قصیدہ وہ سنا ہے۔ صبح کے وقت جب امام بصیری بیدار ہوتے ہیں تو وہ چادر آپ کے پاس موجود ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں سرکار کا دیدار ہوا، سرکار نے بال عطا فرمائے اور حضور کے بال، ان کی قدر و قیمت پوچھنی ہو تو حضور کے صحابہ سے، حضور کے ایک صحابی کے پاس حضور کے 2 بال تھے، کسی نے کہا کہ یار غالباً ان کا نام سعد، آپ یہ بال فروخت کر۔ آپ نے فرمایا نادانو یہ بال میں کسی بھی قیمت پر بیچ نہیں سکتا۔ علامہ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس صحابی کے جواب کو اپنے لفظوں میں نقل کیا ہے، فرمایا کہ ہدیہ زلف تو گر ملک دو عالم مدہت یعلم اللہ سرے ہوئے تو دیدن ندہت۔ اے یا رسول اللہ یہ دنیا والے آپ کے بال کے بدلے اگر مجھے دونوں جہان بھی دے دیں، ہدیہ زلف تو گر ملک دو عالم مدہت یعلم اللہ، یا رسول اللہ میرا رب جانتا ہے کہ آپ کی زلف کا ایک سگا صرف دیدن دیکھنے کے لیے بھی میں نہیں دوں۔ حضرت خالد بن ولید کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے اور آپ کے پاس وہ بال تھے، آپ نے ان بالوں کو ٹوپی میں بند کر رکھا، جس جہاد میں جاتے تھے فتح ہوتی تھی، اور آپ خود تو یہ فرماتے تھے کہ یہ جس میدان میں جاتا ہوں فتح کے ساتھ واپس آتا ہوں، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بالوں کا کمال ہے جو مجھے ملے ہیں اور میں نے اپنے پاس ان کو محفوظ رکھا۔ جب ان کے وصال کا وقت آیا انہوں نے وصیت فرمائی کہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بال نصیب ہیں، جب میں فوت ہو جاؤں ان 2 بالوں کو میرے منہ میں رکھ دینا کہ اور کوئی عمل قیامت کے دن کارآمد نہ بھی ہو سکا تو اللہ رب العزت زلف محبوب کا صدقہ میری بخشش فرما دے۔ حاضرین محترم، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو بال ملے، لوگوں نے کہا یار خواب کی بات ہے اور تو ان بالوں کو حضور کا بال کہتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا یار میں چیک تو کروں کہ یہ واقعی حضور کے ہیں۔ فرماتے ہیں میں ان دونوں بالوں کو اٹھایا اور بعد دھوپ میں چلا گیا۔ جب میں دھوپ میں گیا تو بادل نے آ کر مجھ پہ سایہ کیا، میں پھر اندر آ کر ان بالوں کو رکھ دیا، پھر میں چلا گیا کہ شاید یہ قضیہ اتفاق کیا ہو، یہ اتفاقی طور پہ کوئی بادل آ گیا ہو۔ جب میں بال ادھر رکھ کے باہر گیا تو پھر کوئی بادل وغیرہ نہیں، میں پھر دوبارہ ان بالوں کو اٹھا کر باہر نکلا، جب میں پھر وہاں گیا تو پھر وہ بادل میرے اوپر سایہ کیے ہوئے تھا۔ میں نے لوگوں کو کہا کہ لوگوں یہ یقینی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس بال ہے کہ جس طرح سرکار پر بادل سایہ کرتے تھے ان بالوں پر بھی بادل سایہ کرتے ہیں، یہ یقیناً سرکار کے مقدس بال ہے۔ حاضرین محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چیل خارجی کا وقت ختم ہو گیا، حضرت دائی حلیمہ نے آپ کو واپس بھیجا، آپ اپنے گھر تشریف لائے۔
آپ کی عمر مبارک 6 سال پر پہنچی، 6 سال کی عمر ہوئی، آپ کی آنکھوں میں تکلیف آئی، آپ کے چچا آپ کے دادا حضرت عبد المطلب آپ پر بڑے شفیق تھے، بڑے مہربان تھے، بڑی شفقتیں تھیں، اور ان کا مزاج یہ تھا کہ ان کا ایک کمرہ تھا مخصوص، اس میں ان کی ایک نشست گاہ تھی، ان کی اجازت کے بغیر ان کا بھائی بھی اس جگہ پہ بیٹھ نہیں سکتا، لیکن سرکار اگر آ کر بیٹھتے تو وہ خوش ہوتے تھے کہ میری نشست پہ میرا یہ پوتا بیٹھا ہے۔ حاضرین محترم، آپ نے بڑا علاج معالجہ کروایا سرکار کی مقدس آنکھوں کا، لیکن آنکھوں میں جو تکلیف تھی وہ اسی طرح بحال رہی۔ کسی نے کہا کہ یہاں قاضہ میں چلے جا، ایک بہت بڑا پرانا طبیب ہے، وہ علاج کرے گا، آنکھیں درست ہو جائیں گی۔ آپ اپنے پوتے کو لے کر وہاں تشریف لے گئے، جب وہاں پہنچے تو یہ ایک قرآنی پہلی کتابوں کا، پہلی آسمانی کتابوں کا بہت بڑا بحر العلوم، بہت بڑا عالم، اور پہلی کتابوں میں سرکار کے تذکار پڑھ چکا تھا۔ اس کا معمول تھا کہ اپنے عبادت خانے میں پورا سال عبادت خانہ بند کر کے اندر عبادت کرے۔ آپ جب پہنچے تو وہ عبادت خانے کے اندر چلا گیا، آپ نے پوچھا یہاں کوئی طبیب ہے؟ بتایا گیا کہ وہ تو اب اندر داخل ہو گیا ہے، پورے 1 سال کے بعد باہر آیا۔ آپ پریشان ہوئے کہ سال کون انتظار کرے گا؟ اچانک وہ راہب، وہ عالم اپنے عبادت خانے سے باہر آ گیا۔ غلاموں نے، نوکروں نے دیکھا، حیران ہوئے، آپ تو اب گئے ہیں، واپس آ گئے۔ فرمایا میں واپس اس لیے آیا ہوں کہ بتاؤ آج کون آیا ہے یہاں، کس کی آمد ہوئی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ کیوں، تجھے کیا ہے کسی کے آنے نہ آنے کا، تم تو سال بعد بھی نہیں نکلتا۔ اس نے کہا کہ میں اس لیے باہر آیا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر چیز سجدہ کر رہی ہے، اور سرکار کی جب ولادت ہوئی تو بیت اللہ شریف میں سرکار کی حاضرین محترم، وہ راہب وہ عالم کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر چیز سجدہ ریز ہو رہی ہے، جس مکان میں میں اندر تھا وہ مکان بھی سجدہ کرتا تھا، اور میں تو ڈر گیا کہ کہیں دب کر مر ہی نہ جاؤں۔ میں تو اس وجہ سے باہر آ گیا ہوں کہ آج کون سی ذات اس دھرتی پہ آ گئی ہے کہ ہر چیز اس کی احترام کے لیے سجدہ کر رہی ہے۔ بتایا کہ عرب مکہ شریف سے ایک بندہ آیا ہے، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ جب سرکار دو عالم حضرت عبد المطلب وہاں پہنچے اور اس نے دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ جس نبی کے تذکرے ہم نے تورات زبور انجیل میں پڑھے ہیں یہ وہی رسول اور وہی نبی ہے۔ آپ اس نے پوچھا حضرت عبد المطلب سے کیسے آئے ہیں یار، یہ بچہ ہے اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے، اس کے علاج کے لیے۔ وہ حیران ہوا اور کہنے لگا کہ آپ بادشاہ ہیں کہ آپ طبیب کو مریض کے پاس لائے ہیں، مریض تو ہم ہیں، یہ تو طبیب ہے، اور یہ کیسے طبیب ہے؟ آپ نے سمجھا پتہ نہیں جو کوئی ایسی بات کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی ہم بڑے پریشان ہیں، یہ بچہ مجھے بڑا محبوب اور پیارا ہے، آپ اس کی کوئی دوائی علاج معالجہ کریں تاکہ یہ صحت یاب ہو جائے۔ وہ کہنے لگا کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ حقیقت ہے کہ اس بچے کے پاس ہی سب شفائیں ہیں، یہ تو مرکز و منبع شفا ہے، یہاں سے تو ہر قسم کی شفا مل سکتی ہے۔ اگر اس کی آنکھوں کو درست دیکھنا چاہتے ہو، یہ مرض اس کو رفع کرنا چاہتے ہو تو اسی کا لعاب دان اس کی آنکھوں پہ لگا دو۔ حضرت عبد المطلب نے آپ کا لعاب دان آپ کی آنکھوں پہ لگایا، فی الفور آنکھیں درست ہو گئی۔ علاج معالجے پہ وقت صرف ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاؤ کہتے ہیں پرانا مرض ہے، وقت لگے گا پھر آپ درست ہو جائیں گے، لیکن یہ سرکار کا معجزہ تھا کہ فوراً ہی شفا حاصل ہو جاتی۔ حضور کی بارگاہ حضرت قتادہ حضرت میدان جنگ کے دوران، یا رسول اللہ یہ آنکھ کہاں باہر آ گیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہاں ہے؟ یہ اللہ کے نبی، فرمایا اس کو رکھو اپنی جگہ۔ سرکار نے اپنا لعاب دان لگایا، بالکل آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ اور محدثین فرماتے ہیں کہ اس آنکھ کا نور دوسری آنکھ سے زیادہ تھا،
اور کبھی بھی اس آنکھ میں کوئی تکلیف واقع نہیں. بعد میں تو جہاں تک بھی لکھا ہے کہ اس بندے کی نسل میں بھی اس آنکھ کی نور جو ہے وہ اس کی آنکھ سے زیادہ ہے. حاضرین محترم، حضور کے دہن مبارک میں ہر چیز کی شفا تھی. حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوا، اللہ کے نبی میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے. سرکار نے اپنا لعاب دان لگایا تھی. صحابہ بیٹھے ہیں اور وہ چل پھر رہا ہے. صحابیوں نے کہا بندہ خدا یہ کیا کرتا ہے؟ کہنے لگا میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ٹوٹی بھی تھی جا کے نہیں. یعنی اتنی جلد شفا. حضور کی بارگاہ میں ایک نابینا صحابی حاضر. اللہ کے نبی میں دعا کرو کہ میری بینائی واپس آ جائے. آپ نے فرمایا اگر تو صبر کرے اللہ تجھے جنت دے گا. یا رسول اللہ وہ جنت تو ملے گی لیکن یہ آپ کے دیدار والی جنت سے محروم ہے. اس لیے جنت کا تذکرہ تو آپ نے کیا ہے. آپ کی غلامی آپ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. میں آنکھوں کے لیے آیا ہوں، آپ آنکھوں کی دعا کریں تاکہ چہرہ وجوہا کا دیدار صحابی کرتے ہیں میں بھی کر سکوں. سرکار نے دعا تعلیم فرمائی. وضو کر، جا 2 رکعت نفل پڑھ. وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھ. حضور کے واسطے سے دعا کی. ابھی وہ مجلس، ابھی وہ لوگ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور وہ شہادت دیتے ہیں کہ وہی جو نابینا گیا تھا وہ بینا ہو کے واپس. حاضرین محترم، یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے اور اس بارگاہ میں اللہ رب العزت جل شانہ نے وہ خزانے رکھے ہیں کہ کئی مریض اس بارگاہ سے شفا پاتے ہیں. اور اگر ہم بھی گناہوں سے شفا چاہتے ہیں، اور دنیا میں سب سے بڑا مرض ہے نا وہ گناہوں کا مرض. اگر ہم بھی گناہوں سے شفا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں بھی دربار مصطفیٰ میں حاضر ہونا ہوگا. حضور کے نالین کو تھامنا ہوگا، حضور کی سنت مبارکہ پہ عمل کرنا ہوگا. سرکار نے فرمایا من احب بسنتی عند فساد امتی فلہ الاجر 100 شہید. فرمایا جب امت میں فساد ہوگا لوگ دین کا مذاق کریں گے اور لوگ دین کو تماشا بنا لیں گے. اس وقت اگر میری ایک سنت کو کوئی اپنائے گا تو فرمایا اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے. دوسری حدیث ہے مشکات شریف میں فرمایا من احب بسنتی فقد احبنی. جس نے میری سنت میرے طریقے کے ساتھ محبت کی فرمایا اس نے میرے ساتھ محبت کی. ومن احبنی کان رفیقی فی الجنہ. اور فرمایا جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہے. حاضرین محترم، آج کی یہ محفل پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی محفل ہے. اور میلاد پاک کا مقصد یہ ہے کہ سرکار کا ذکر پاک، سرکار کا ذکر ہو یا کسی بھی نبی کا ذکر ہو، اس کے متعلق حدیث پاک ہے. فرمایا ذکر الانبیاء عبادت. انبیاء کا ذکر یہ عبادت ہے. وذکر الصالحین کفارۃ الذنوب. اور صالح بندوں کا ذکر فرمایا یہ گناہوں کا کفارہ ہے. وقت کافی ہو گیا ہے میرا خیال ہے. ٹھیک کافی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مصطفیٰ جان رحمت جان کو سلام. شمع بز میں ہدایت دینا کو سلام. چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے. چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے. عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. روز محشر ہے ان کی زیارت کا دن. روز محشر ہے ان
सलामी आजिज़ाना और ये सलामी आजिज़ाना اللہم صلی اللہ الہ العالمین ہم سب کی شہادت کو اپنی بارگاہ میں شرط قبولیت عطا فرما۔ ذکر سرکار کا صدقہ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، خصوصاً الہ العالمین اہل خانہ کی جو بھی پریشانیاں ہیں مالی جانی الہ العالمین دور فرما، الہی صحت و تندرستی نصیب فرما، رزق عمر کردار گفتار میں برکت عطا فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الہ العالمین منتظمین کے اس انتظام کو اپنی بارگاہ میں شرط قبولیت عطا فرما۔ الہ العالمین اس خوبصورت محفل کے سجانے کے صلے میں سرکار کی محبت سرکار کی غلامی نصیب فرما۔ الہ العالمین قبر میں سرکار کی پہچان اور محشر میں سرکار کی شفاعت نصیب فرما۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب جہنم وقنا عذاب المیزان۔ الہی تبت من کل المعاصی اغثنی یا غیاث المستغیث بفضلک یا ارحم الراحمین۔ الہ العالمین عالم اسلام کی خیر فرما، سرکار کے غلام الہی جہاں جہاں بھی ہیں امن اور راحت کے ساتھ زندگی گزار دیں۔ الہ العالمین مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد نصیب فرما۔ الہ العالمین اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما۔ الہ العالمین مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما، دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جنہیں نان جمی بخشی ہے تو نے انہیں بازو حیدر بھی عطا کر۔ اگر سیاہ دلم داغ لال ازار توام وگر کشاد جبینم گل بہار توام، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث وصلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔